وصال ملا یہ رفعت شان تمہارے لیے جہت سے وارا وصال ملا یہ دیکھیں یہ ایک فلسفے کی بہت بڑی اصطلاح ہے. یہ جید علماء جانتے ہیں کہ وہ اصطلاحات ہیں. جیسے مولانا میر محمد اشروی، شیخ الجامعہ مولانا غلام محمد بھوٹوی، مولانا فضل حق رامپوری، مولانا غلام محمود پپلانوی، ایسے جید علماء، استاد مولانا محمد حسین صاحب شوق، اور میرے استاد الاساتذہ اور میرے ابا جان شیخ الحدیث و تفسیر شیخ القرآن مولانا محمد منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نمر جنہ والے. تو یہ ایسے علماء اب وہ لوگ نہیں رہے جو یہ اصطلاحات بیان کرتے ہیں، جن کی محفلوں میں علم کی باتیں ہوتی تھیں اور جن کی مجلس میں علماء کی قدر تھی. کس کی؟ آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبال. اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبال. اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبال لے کر. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ میں بیان کر رہا ہوں سراغ عین و متا کہاں تھا. اور نبی پاک علیہ السلام عرش پہ جلوہ گر ہوئے کہ نہیں؟ بولے ذرا، عرش پہ حضور جلوہ گر ہوئے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مکان کسے کہتے ہیں؟ یہ تشریح کا وقت نہیں ہے. فلسفیوں کے نزدیک مکان کہتے ہیں جس میں حاوی کی باطنی سطح جو ماہوی کی ظاہری سطح سے ملی ہوئی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مثلا آپ نے کوزے میں پانی ڈالا ہے تو جو پانی کی اوپر والی سطح اس کے ساتھ کوزے کی اندر والی سطح ملی ہوئی ہے تو کوزہ حاوی ہے جو احاطہ کر رہا ہے. اس کی اندر والی سطح کوزہ کی جو پانی کی ظاہری سطح سے ملی ہوئی ہے، یہ مکان ہے. اسے فلسفی مکان کہتے ہیں. معلوم ہوا مکان کے لیے اوپر کسی شے کا ہونا ضروری ہے جو اس کا احاطہ کر رہی ہو، جو حاوی ہو. یہ مکان کے لیے لازمی ہے کہ اوپر جسم حاوی ہو. نبی پاک علیہ السلام جو شب معراج عرش پہ تشریف لے گئے تھے، عرش کے اوپر کوئی اور مکان نہیں تھا جو آپ کا احاطہ کر رہا ہو، حاوی ہو. عرش کے اوپر اس طرح کوئی چیز نہیں تھی جو حاوی ہو. تو نبی پاک علیہ السلام لا مکان میں جب عرش پہ جلوہ گر تھے تو حضور لا مکان میں جلوہ گر تھے. اب سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ اور جو متکلمین ہیں ان کے نزدیک مکان کے لیے جس میں حاوی کا ہونا ضروری نہیں ہے. ان کے لیے جس پر کوئی چیز تمکن کرتی ہے، ٹیک لگاتی ہے، ٹھہرتی ہے، وہ بھی ان کے نزدیک کیا ہے؟ مکان ہے. جیسے شرح قائد میں علامہ تفتزانی نے تشریح کیا اور اس کے حواشی، یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو متکلمین کے نزدیک سنیں، مکان کے لیے اوپر جسم ہونا ضروری نہیں ہے، تمکن اور ٹیک لگانا ضروری ہے. تو اگر متکلمین کی اصطلاح کو دیکھیں تو آپ عرش پر اس وقت جلوہ گر تھے، عرش پر بیٹھے ہوئے تھے. تو متکلمین کے نزدیک عرش مکان ہوا اور فلسفیوں کے نزدیک عرش مکان نہ ہوا. تو حضور اس وقت لا مکان میں بھی تھے اور مکان میں بھی تھے. یہ معنی ہے اعلیٰ حضرت کے فرمان کا، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. وہی لا مکان کے مکین. اب آپ حیرت کریں گے کہ ادھر لا مکان کہہ رہے ہیں اور پھر مکین کہہ رہے ہیں. حالانکہ مکان کی ضد لا مکان ہے، کیونکہ نقیض الشیء رفعہ، کسی شے کی نقیض اس کا اٹھ جانا ہوتا ہے. اتصال کی نقیض رفع الاتصال ہے، رفع الاتصال نہیں فرمایا اور اتصال کا پایا جانا ہے. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے کہ اتصال کی نقیض رفع الاتصال ہے یا وجود و اتصال آخر ہے.
لیکن شے کی نکیر کیا ہے؟ مکان کی نکیر لا مکان، علم کی نکیر لا علم، بیان کی نکیر لا بیان، قول کی نکیر لا قول، لفظ کی نکیر لا لفظ، معنی کی نکیر لا معنی. تو مکان کی نکیر لا مکان، اور دو نکیریں جمع تو نہیں ہو سکتی. پھر کیا مطلب ہے کہ لا مکان کے مکی ہوئے؟ تو ایک اصطلاح کے اعتبار سے لا مکان ہے اور دوسری اصطلاح کے اعتبار سے مکان ہے. تو بیک وقت ذات محمد مصطفیٰ لا مکان اور مکان دونوں میں جلوہ گر تھی، اور حضور کی تجلیات اور حضور کے جسم منور کا نور اور حضور نبی پاک علیہ السلام کے انوار اور نور اور حسن اور جمال اور نبی پاک علیہ السلام کی اثر اور تاثیر اس وقت عرش معلیٰ پہ اس طرح جلوہ گر تھی جس طرح بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھ کر جلوہ گر ہوتا ہے. وہی لا مکان کے مکی ہوئے، وہی. اور وہی کا معنی کیا ہے؟ یہ حصر کے لیے ہے. وہی کس کے لیے ہے؟ حصر کے لیے ہے. جس طرح عربی میں انما آتا ہے اور الا آتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جان القوم الا زیدن، جی، یا انما ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، یعنی ما ضرب زید الا عمرا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انما حصر کے لیے ہے، وہی حصر کے لیے ہے، یعنی وہی لا مکان کے مکی ہوئے. مطلب یہ بیک وقت لا مکان کا مکین بننا یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. اور خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. خاصے کی تعریف میں دو جرے ہیں، ایک جر ایجابی ہے اور ایک سلبی ہے. یوجد فیہ جر ایجابی ہے اور لا یوجد فی غیرہ یہ جر سلبی ہے. نبی پاک علیہ السلام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ خاصہ حضور کا ہے، وہی سے. اور وہ کون سا خاصہ ہے؟ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. میں وہ جواب دے گئے کہ لا مکان کیسے ہے، مکین کیسے ہیں؟ فرمایا عرش پر آپ تخت نشین ہوئے. نشین کا معنی بیٹھنا. حضور عرش پہ اپنا تخت لگا کر بیٹھے تھے، یہ حضور کا مکان ہے. لیکن پھر فرمایا وہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان، یہ مکان بھی پیغمبر کا ہے. وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی مکان نہیں. نہ فلسفوں کی اصطلاح کے مطابق اس کا کوئی مکان ہے، نہ متکلمین کی اصطلاح کے مطابق اس کا کوئی مکان ہے. وہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ مکان ہے. اور اللہ تعالیٰ مکان زمان سے مطلقاً پاک ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں ذرا، توجہ ہے کہ نہیں؟ عرش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنا. بولے عرش کا معنی تخت. عرش کا معنی کیا ہے؟ تخت. تخت کس کے لیے ہوتا ہے؟ سونے کے لیے ہوتا ہے یا بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے؟ کس کے لیے ہوتا ہے؟ بیٹھنے کے لیے. عرش کا معنی تخت. تو اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ بیٹھتا ہے؟ وہ تو بیٹھنے سے پاک ہے. وہ تو بیٹھنے سے، پھر کون بیٹھتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام بیٹھتے ہیں. اس لیے فرمایا جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جولو. کا معنی سجتا ہے، حضور کو سجتا ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے بیٹھنے سے، یہ معنی ہے. جس کو شایاں، آپ بھی ایک بار سر ساتھ میرے پڑھ دیں. جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جولو. جس کا حب ہے تو وہ حب کے ساتھ پڑھ دیں. جس کو شایاں ہے عرش خدا، جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جولوس. جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جولوس. مطلب ایک مطلق عرش ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک مطلق عرش ہے، ایک عرش خدا ہے. یہ عرش میں تخصیص آ گئی ہے. مطلق عرش اور ہے، عرش اور ہے. مطلق تخت پہ تو کوئی بیٹھ سکتا ہے، کوئی ویسے تو ہر تخت اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن یہاں اضافت میں خصوصیت ہے. لیکن وہ جو خاص عرش ہے، وہ جو خاص عرش ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. وہ جو خاص عرش ہے، اس عرش پہ صرف نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر ہوئے. جس کو شایاں ہے عرش خدا،
عرش